کسی نے ایک سوال کیا ہے، سوال یہ کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے بہرحال درس میں بتایا کہ انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا، مطلب انسان سے مراد میاں بیوی، پھر یاد رکھیے تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے۔ تو سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے، جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہے۔ اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وخا کی آپ کو ملیں گی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری لاکھ مطلب نہ چاہنے کے بعد بھی ایسا کرتے ہیں، تو آپ کی کراہت پہ انہوں نے عمل کرنا چاہیے۔ اور اس چیز کو دیکھیے، ایک چیز کبھی جائز ہوتی ہے لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں۔ جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی وہ درست نہیں ہے، تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ ان کو روکے، ان کو ٹوکے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے، آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے، کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے۔ بہرحال مطلب انسان ہے، ہوتا ہے کبھی، بہرحال تو آپ زیادہ ہوشیار ہے۔ کسی نوکر کو اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا، معلوم نا، کبھی چیز کو پھینک دیتا ہے، تو آئندہ بولتے ہیں اس کو زیادہ مت دو، پھینک دیتا ہی۔ تو یو ہیو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں، اگر نکلنا چاہے تو بہرحال بہت چیزیں ہیں، بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں۔ بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ، تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیے،
چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب آئیے اس معاملے میں ہم بسترین. تو ولیمہ دیکھیے نکاح کے بعد اس کو جتنے جلدی کر سکتا ہے وہ کرے. مثال کے طور پر انسان نے صبح نکاح کیا, شام میں ولیمہ کر دے. دوپہر میں نکاح کیا, شام میں ولیمہ کر دے. آج نکاح کیا, کل ولیمہ کر دے. آج نکاح کیا لیکن ولیمہ کرنے کچھ بھی نہیں تھا, 2 دن بعد کرے. آج نکاح کیا, ولیمہ کرنے کچھ نہیں تو انتظار کر رہا ہے کہ سیلری ہو جائے, تو آج سیلری اگر اس کی ہوتی ہے جو بھی تاریخ کو, وہ سیلری کی بات کرے. تو ایسا ہو سکتا ہے. عرب وغیرہ کے علاقے میں کامنلی دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب سہولت ہوتی ہے مال وغیرہ کی کر دیتا ہے. تو عموماً دیکھا جاتا ہے کبھی 15 ڈیز میں, 20 ڈیز میں, منتھ میں, 2 months میں بھی کرتے ہیں ولیمہ. تو ڈیپینڈ ہے بہرحال, لیکن جلد سے جلد کرنا یہ افضل ہے اور یہی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. آپ جیسی اپنی بیوی سے ملے اس کے فوراً بعد ولیمہ کر دیا کرتے. تو بیٹر تو یہی ہے, بٹ تھوڑا آگے پیچھے ہونے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں, بلکہ اسی دن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو شادی کا کھانا وغیرہ آٹومیٹکلی اس میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. پھر لوگ چاہتے ہیں کرنا تو بہرحال ایک ہی ساتھ ہو جاتا ہے. اب سوال ہے کیا ولیمے کے اندر نکاح والے بھی جیسا دلہن والے بھی حصے داری بن سکتے ہیں؟ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ولیمے کے اندر لڑکا یہ کہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو بلا لو, جتنوں کو آپ بلانا چاہ رہی ہے ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ پارٹنرشپ کر لے ان دا سینس کہ لڑکے والے کہے کہ ہمارا خرچہ 50 روپے ہے, لڑکی والے کہے ٹھیک ہے 50 ہم بھی ڈالتے ہیں, اور دونوں مل کے اٹھاتے ہیں. تو پھر تو یہ وہی ہو گیا. اب چاہے شادی کے کھانے میں ان سے کھانا لے کے زیر بار ہو یا الگ سے لو, بات تو سیم ہو جائیں گی. بلکہ ولیمے میں تو بہت زیادہ تکلف محسوس ہوں گی. ایک تو پیسہ بھی دو, اور پھر وہ مہمان نوازی ان کے نام سے نہیں ہوں گی, ہے نا. تو پھر وہ چاہیں گے کہ ان کا الگ ہو, آپ کا الگ ہو. تو بیٹر تو پارٹی یہ یاد رکھیے ان کے لوگوں کو آپ بلائیں, ان کی حصہ داری مالی طور سے نہ لیں. مطلب کہ آپ بھی پیسہ ڈالی ہم بھی ڈالتے, دونوں مل کے کریں گے. ریزن ولیمہ ہوتا ہے لڑکے کا آلریڈی اپر ہینڈ ہوتا ہے, اس پر پھر لڑکی والے پیسے بھی ڈال رہے ہیں اور بینیفٹ بھی اتنا نہیں ملے گا, ہے نا. جیسا حاجی کھلا رہے پلا رہے, جو اپنے پیسے سے انسان اپنی دعوت میں اپنے نام سے بلا کر کرتا ہے. تو پھر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ لڑکے والا جیسا میں نے کہا کہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو آج ہی ڈال لیجیے اور ولیمے کے دن ہی ہم کھانا کریں گے اور سارا خرچہ ہمارا. یہ تو ہو سکتا ہے. پارٹنرشپ میں کرنے میں پھر وہی سارے پرابلمس ہیں اور لوگ پھر الگ ہی کریں گے. تو میں کہوں گا پھر وہ اس طرح سے کرے کہ ولیمے کی دعوت میں لڑکی والوں کو بلا لے. تو ایسا کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. خرچے میں ان کو پارٹنرشپ نہ دے یا خرچے کے معاملے میں ان کو زیر بار نہ کرے, ان کو آزاد چھوڑ دے. کسی نے سوال کیا مجھے کچھ پیسے ملے, میں نے اسے استعمال کر لیا, اب مجھ پر کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو کوئی پیسے ملے تھے تو آپ کا کام تھا ان پیسوں کو آپ اٹھا کر رکھتے. اگر وہ بہت ہی تھوڑی موٹی رقم ہے تو آپ کسی کو دے دے صدقہ ہو تو سب سے اچھا. جیسا مثال کے طور پر میں راستے سے جا رہا ہوں, مجھے 10 روپے ملے. اب 10 روپے کی آج کے زمانے میں کیا ویلیو ہے, تو میں نے اس کو صدقہ کر دیا. اس کا تو کوئی اعلان بھی کرنے کی ضرورت نہیں, جو کون اعلان کرے گا 10 روپے کا, ٹھیک ہے, تو اس کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ تو ضرورت نہیں. لیکن اگر ایسے کوئی رقم ہے جو ایک سائزیبل اماؤنٹ بولیں گے, مطلب ایک بڑی رقم جس کو بولیں گے, ایسی رقم جو آپ صدقہ نہیں کر سکتے, آپ خود سوچیں گے کہ میں استعمال کر لوں, کیا میں لے لوں گا, یا میں تو مستحق نہیں ہوں, اس ٹائپ سے ایک رقم ہوتی ہے. تو اگر ویسی رقم یاد رکھیے تو اس رقم کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کو اٹھا کے رکھنا چاہیے. روایتوں کے اندر جو باتیں ملتی ہوئی ہے کہ 1 سال تک ایسی رقم کو اٹھا کے رکھنا چاہیے. 1 سال کے بعد کوئی نہ آئے تو آدمی اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی آ جائے تو پھر اس کو وہ چیز لوٹانی ہوگی. اس میں یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص 1 سال رکھے اور اس کے بعد اس رقم کو صدقہ کر دے, اور وہ شخص آیا اور کہا کہ میری رقم کہاں ہے, تو علماء لکھتے ہیں اگر اسے کہہ دیا جائے کہ بھائی ہم نے صدقہ کر دی, لیکن صدقہ کرنے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو آپ کو وہ لوٹانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ایک آدمی خود بھی استعمال کر سکتا ہے. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا یہ رقم ملی, تو آپ نے کہا اس کو 1 سال تک اعلان کر, اور 2 سال تک حج میں اعلان کیا. اس کے بعد پوچھا کیا کروں, تو کہا استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر لے 2 سال کے بعد. تو لہٰذا اگر وہ ایسی اماؤنٹ ہے تو اماؤنٹ کا معاملہ دیکھیے زمین زمانہ حالت سے بدلتا ہے, تو ڈیپینڈ ہے. جیسا $10 کسی کو ملنا امریکہ میں ویسے ہی جیسا 10 روپے انڈیا میں ملنا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ انڈیا میں $10 کی ویلیو ہوتی ہے تقریباً 800 روپیہ, بڑی اماؤنٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ ہے ساری چیزیں. تو رکھنا چاہیے, اس کو اعلان کرنا چاہیے. کوئی آ جائے تو 2 سال میں دے دے, نہ آئے تو پھر 2 سال کے بعد آپ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہے کرے, صدقہ کرنا چاہے کر لے. لیکن اس کے بعد آدمی آ جائے دعویٰ کرے تو بتا دے میں نے صدقہ کر دیا, یا تو اس کو لوٹا دے, یا تو یہ کہے میں نے لیا تھا اور اس کو لوٹا دے پھر یاد رکھے, لیکن 2 سال تک استعمال نہ کرے. کسی نے ایک سوال کیا میں نے اپنا ایک جانور انہوں نے بیچا تھا اور اس کی قیمت بھی میں نے استعمال کر لی, لیکن کچھ دنوں بعد وہ جانور پھر واپس آ گیا. تو اب میں اس شخص کو جس کو بیچا تھا میں نہیں جانتا ہوں, تو اب میں کیا کروں؟ ایک آدمی نے جانور کو بیچا اور چونکہ جانور اس کے پاس تھا تو اس کو پتا تھا اس کے گھر کا راستہ, جانور گیا اس مالک کے ساتھ جس کو بیچا گیا تھا, اور پھر وہاں سے کسی طرح چھوٹ کے وہ آ گیا واپس, اور اسی مالک کے پاس آ گیا اونر جس نے اس کو سیل آؤٹ کیا تھا. اس کا کہنا ہے کہ جس کو میں نے بیچا میں اس کو پہچانتا نہیں وہ کون ہے, اس کے لیے اجنبی تھا وہ. تو اب میں کیا کروں,
ٹھیک. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے, آپ نے جب جانور بیچا تھا سودا مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہو گیا. جو پیسہ آپ نے اس سے کمایا تھا وہ آپ کا ہو گیا پیسہ. تو یہ ایک الگ ایشو ہوگا. تو اس پیسے کو آپ کو نہ لوٹانا ہے نہ کچھ کرنا ہے, وہ آپ کا ہو گیا, آپ استعمال کریں. جانور چلا گیا اور کچھ زمانے بعد ان ایکسپیکٹڈ ہے لیکن آ گیا واپس اور آپ ہی کے پاس آ گیا, تو ایسی شکل میں آپ کیا کریں؟ تو ایسی شکل میں ظاہر سی بات ہے جانور کو آپ رکھیں اور انتظار کریں کہ اس کا اونر آ جائے تو اس کو دے دیں. اس کو رکھنے میں خرچہ آئیں گا تو اس سے جو فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے گھوڑا بیچا اور گھوڑا چلا گیا لیکن پھر واپس آ گیا آپ کے پاس. اب وہ اونر آنے تک آپ کو انتظار کرنا ہے. اور چونکہ عموماً لوگوں کو پتا ہوتا ہے جانور کو خریدنے اور بیچنے والوں کو, جانور کبھی بھی لوٹتا ہے پہلے تو وہیں جاتا ہے جہاں سے لیا گیا, تو آتا ہی ہے وہ. تو آپ انتظار کریں. اب انتظار کرنے میں گھوڑے کو کھلانا پڑے گا, تو گھوڑے کو استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ جو اس کا واجبی استعمال ہے. اب ایسا نہیں کہ اب تو دوسرے کا گھوڑا ہے, پداڑو جتنا پداڑنا ہے, خراب کرو جتنا خراب کرنا ہے, وہ مزاج نہیں. جو واجبی استعمال ہے تو کھلاؤ, مینٹین کرو, استعمال کرو. آپ نے گائے بیچی تھی, گائے گئی, گائے واپس آ گئی, تو گائے کو کھلا رہے, اور اگر دودھ دیتی تو استعمال کر سکتے آپ. کیوں؟ تو آپ کھلا رہے ہیں تو اس کے بینیفٹس بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ نے مینڈیاں کسی کو بیچی تھی, مینڈی چلے گئی, واپس آ گئی پھر آپ کے پاس. اب جب واپس آ گئی تو مینڈی کو آپ کو پالنا پڑ رہا ہے اور انتظار کر رہے اس میں آنے کا مالک کے, اس کے استعمال کر رہے تو اس کو اون بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو آپ کھلا پلا رہے ہیں, یا اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر اگر میل ہو تو اس کا اون وغیرہ نکال سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا. ریزن مین کہ آپ مینٹین کر رہے ہیں تو آپ بینیفٹ لیں گے. لیکن یہ نہ ہو کہ بس مینڈی آئے آتے بولے آج ہی اس کے اوپر بال نکال دو, چونکہ اپنے کو ویسا نہیں, کچھ دن آپ ویٹ کریں گے نا اس کے اونر کا. نہیں آیا تو اس کے بعد اب بال بڑھ رہے ہیں وغیرہ نہیں, تو مطلب جتنے فائدے جلدی اٹھا سکتے اٹھا لو, اس کا مالک کب آ جائے گا. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو ایک آپ سمجھے نا, ایک سینسیبل آدمی جو ایک متقی پرہیزگار ہوتا ہے, وہ جیسا دوسروں کی اپنی امانت, جب اپنا چیز کسی کو امانت کے طور پہ دیتا ہے, جیسا چاہتا ہے وہ اچھے سے ہو, تو ویسا دوسروں کا بھی خیال رکھے. تو لہٰذا جانور کا خیال رکھے, انتظار کریں, جب مالک آ جائے تو اس کو لوٹا دے, نہ آئے تو پھر وہ اپنے پاس ہی رکھے اور اس کا استعمال کرتا رہے اور مینٹین کرتا رہے, حتیٰ کہ یا تو آ کے لے لے, یا پھر ایک لانگ ٹرم گزر جائے. تو جانوروں کی عمریں بہت لمبی نہیں ہوتی عام طور سے, لیکن اس جانور کو بیچے نا, کیونکہ آلریڈی وہ کسی کی ملکیت, مطلب کسی اور کا جانور ہے اور استعمال کر رہا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے, ویٹ کرتا رہے. ایسا لگے کہ اوور برڈن ہو جائے کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں, تو پھر وہ علاقے میں جا کے کسی مفتی سے بات کرے, وہ انشاءاللہ اس کا بہتر جواب آپ کو دیں گے. کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور میں قبرستان میں کچھ سالوں میں قبر زمین جو ہے زمین دوز کر دی جاتی ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا میت کے لیے وہ زمین وقف نہیں ہے؟ تو دیکھیے, اگر قبرستان ہے اور قبرستان ہو, یا سمجھ لیجیے آپ نے کہیں کوئی چیز کھودی ہو اور وہاں اگر کوئی قبر ہو اور قبر کے اندر وہ انسان جو ہے اس کی ہڈیاں باقی ہو, یہ کوئی بھی چیزیں باقی ہو, جیسا کہ اس کی جلد, اس کا گوشت, اس کی ہڈیاں وغیرہ باقی ہو, تو علماء لکھتے ہیں یہ پھر اسی کی جگہ ہے, اس کو ڈسٹرب اور چھیڑا نہیں جائے گا سوائے مجبوری والی کنڈیشن میں. مثال کے طور پہ آپ نے خبر کھودی اور خبر میں سے ایک ہڈیاں نکلی پوری, جو پورا انسانی ہڈیوں کی شکل میں, تو پھر اس خبر کو واپس بند کر دیا جائے گا, اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد دوسری خبر کھودی جائے گی, سوائے اس کے کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اسی میں پھر دفنا دیا جائے گا. مطلب مجبوری کی شکل میں ہی کسی قبر میں کسی دوسرے انسان کو دفنایا جائے گا یا کسی خبر کو استعمال کیا جائے گا. لیکن قبر کب تک ہوتی ہے کہ انسان کی قبر تب تک ہوتی ہے جب تک اس کا کچھ حصہ باقی ہے, اور کچھ حصے میں سمجھتا ہوں سب سے اول دور میں جلد اور اس کا گوشت چلا جاتا ہے, اور اگلے دور کے اندر اس کی ہڈیاں ضائع ہوتی ہے. ہڈیاں ضائع ہونے کے اندر کبھی کبھار دہائیاں اور کبھی کبھار سینکڑوں سال اور کبھی کبھار سینچوریز تک وہ اچھی رہتی ہے, تو وہ اس کا مکان کہلائیں گی. اور علماء لکھتے ہیں جس طرح سے ایک زندہ انسان گھر میں ہو تو وہ اس کا مکان ہے, تب تک میت کی ہڈیاں کسی قبر میں وہ اس کا مکان ہے. اور جیسا زندہ انسان کے مکان میں انکروچمنٹ آپ نہیں کر سکتے گھسپیٹ, تو ویسا ایک میت کے اندر بھی آپ یہ نہیں کر سکتے, چونکہ یہ بھی ایک زندہ انسان کے مکان میں گھسپیٹ جیسی شکل ہوں گی. اسی لیے بہت سارے لوگ خبر کو کبھی کبھی مکان بولتے ہیں, یہاں ایک مکان ہے وہاں ایک مکان ہے, وہی سینس میں رہنے کی جگہ جہاں انسان رہتا ہے یا اس کے رہنے کے امکان ہوتے ہیں, وہ اس کا مکان ہے اندر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو مکان کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کی ہڈیاں ہیں تو پھر اس کو آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے سوائے اس کی مجبوریاں. اور مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر قبرستان کے ایکسپانشن کی جگہ نہیں ہے, کیا کریں گے پھر آپ؟ اس کو بڑھانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ جگہ گورنمنٹ ریسٹرکشن لاتی ہے, معلوم آپ ہر جگہ قبرستان نہیں بنا سکتے. جیسے کہ یو ایس وغیرہ کے اندر کچھ قبرستان ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایسا گاڑنے میں جگہ زیادہ جاتی ہے, تو وہ کھڑا گاڑتے ہیں, ایسا بور مارتے ہیں زمین میں, اور پھر اندر مردے کو اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں. ان کا تابوت ہوتا ہے نا کرسچنس کا, اب مسلمس کو بھی اجازت نہیں دیتے ہو, تو وہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے پاس تو تابوت نہیں رہتا, انسان کو ڈبے میں نہیں ڈالتے مسلمان, تو وہاں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ انسان کو کھڑا اس کو مشین سے نیچے اتار دیتے. تو کیا کریں گے؟ مجبوری. ویسے ہونا چاہیے کہ آڑا ہو, لیکن وہ نہیں, پروویژن ہی نہیں ہے ان کے پاس. ایسے مسائل آتے ہیں, یاد رکھیں. اور ایکسپانشن کی جگہ نہیں. آج کل شہروں کا یہ حال ہے,
ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں 5 سال خبر یا 10 سال خبر کی پرمیشن دیتے ہیں، اس کے بعد آج کل اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے چونکہ جگہ نہیں ہے۔ جب جگہ نہیں ہے تو یہ مجبوری والی سچویشن ہو گئی۔ مجبوری والی سچویشن میں لوکلی اس جگہ میں وہاں کے جو علماء ہے، علماء حق ہے، وہ وہاں بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جیسے اب لوگ حج وغیرہ عمرے کو جاتے ہیں، اگر سعودی حکومت سب کی خبروں کو باقی رکھنے لگی ان کی ہڈیوں کے ختم ہونے تک، تو میں سمجھتا ہوں بڑا علاقہ مکہ اور مدینے کے قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، خبر میں انسان کو اتارتے ہیں، اور خبر جو ہوتی ہے وہاں زمین میں نہیں ہوتی، وہ ٹینک جیسی آلریڈی بنی بنائی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جب اتارا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ کیمیکلز وغیرہ آلریڈی ہوتے ہیں جو مٹی کی جگہ وہ ہوتے ہیں، جس میں ڈالنے میں جلدی سے باڈی ڈیزالو ہو کے یہ ہو کے اگلے سال یوز کے لیے ریڈی رہتی ہے۔ نیکسٹ ایئر آنے والے حجاج کو اسی میں دفنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ نہیں کر سکتے، پھر اسی پہ دوسرا ڈال دیتے، اسی پہ تیسرا ڈال دیتے، ملٹیپل، سمجھے نا؟ جنت البقیع ہے، یہ بقیع غرقد اس کا اصل نام ہے۔ بقیع غرقد میں ہر آدمی دفن ہوتا آج بھی مدینہ کا، جو جاتے حاجی حجاج مرتے وہ بھی دفن ہو رہے ہیں، جو عام لوگ بھی مرتے آس پاس کے وہیں آتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بقیع اگر ایسے اگر ایک ہی خبر کو چھوڑتے جائے تو کئی کلومیٹر کے بقیع ہو جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہوگا مینٹین کرنا سعودی حکومت کے لیے۔ تو لہٰذا وہ اس طرح سے، تو اگر مجبوریاں ہیں تو کیا کریں گے، ایک ہی خبر کو وہ کریں گے، جیسا کئی جگہ لکھا ہوتا ہے 1 سال خبر رکھی جائیں گی، 1 سال کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اسی پہ دوسری میت کو ڈال دیتے۔ عمومی اعتبار سے جب تک میت کا کچھ باقی ہے اس کے اندر دوسرے کو دفنانا بھی نہیں چاہیے، اس کو ہٹانا بھی نہیں چاہیے۔ مجبوری کی شکل میں ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور دوسرے آدمی کو دفنایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے کچھ علاقوں میں کیا کرتے ہیں، دفناتے ہیں، سال 2 سال 5 سال کے بعد اس کی ہڈیاں اٹھا کے ایک دوسرے خبر میں ڈال دیتے ہیں، یہاں نئے آدمی کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ مجبوری والی کنڈیشن ہے، چونکہ وہ نہیں ہے۔ لیکن ہٹانے کے بدلے میں سجیسٹ کر سکتا ہوں اسی کے اندر دفنا دے، چونکہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، چونکہ مجبوری والی کنڈیشن ہے۔ ہٹانے سے اچھا اس کا مکان ہے، اس کے بعد دوسرے کو دفنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا وہ ہم جنس ہو غیر ہم جنس ہو، ٹھیک ہے؟ اب تو انسان ختم ہو گیا تھا کہ ہم جنس اور غیر ہم جنس سے کوئی مسئلہ نہیں، کہ مرد ہو تو مرد کی خبر میں ڈالا ہے، عورت ہو، چونکہ ہڈیوں میں کسی کو نہیں سمجھتا کون ہے کیا ہے کیسا ہے، جب تک کہ ایک آدمی کو علم نہ ہو کہ عورت کی ہڈیوں میں مردوں کی ہڈیوں میں کیا فرق رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمومی بات، تو بہرحال اس کو دفنایا تو مجبوری کی شکل الگ ہے۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ جب خبر بنائی جائے کسی کی تو ایک خبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو نہ ڈالا جائے، ایک خبر ایک انسان کی، دوسری خبر دوسرے کی۔ لیکن پھر مجبوری کی شکلیں، باڑھ آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گئی، زلازل آ گئے، فسادات ہو گئے، سبوں میں لوگ مارے گئے، کیا کریں گے؟ تو یہاں بولتے ہیں پھر بڑی خبریں کھو دی جائے اور ایک ساتھ پھر ایک کے بعد ایک دفنا دیا جاتا ہے۔ تو مجبوری میں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو آپ کا سوال ہے، قبرستان میں سالوں سے زمین بوس کر دی جاتی ہے کچھ سالوں میں، اور پھر اس کا کیا معاملہ ہے، تو کوشش تو یہ کرنا چاہیے ایسا نہ کریں، لیکن اگر مجبوریاں ہیں، ایکسپانشن کی جگہ نہیں وغیرہ، تو پھر اسی خبر کے اندر دوسری میت کو ڈالا جا سکتا ہے، اس کی ہڈیوں کو تھوڑا بازو کر دے اور اس آدمی کو اس کے اندر پھر ڈال دے۔ اور رہا معاملہ، اس میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں، جو قبر کو کھودے اور اس میں ہڈیاں بھی ختم ہو جائے تو وہ تو بالکل آپ کے لیے ریڈی ہے ری یوز کے لیے، اس میں آپ جو چاہے اس کو کر سکتے، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خبر کی جگہ قیامت تک کے لیے وقف نہیں ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ علماء نے یہاں تک فتاوی دے کہ اگر لیز پر کوئی جگہ لی گئی ہے اور اس پہ قبرستان بنایا گیا اور لیز کا سمجھو ٹائم ہے کہ 30 ایئرز میں ختم کر دیا جائے گا، اور 30 سال میں اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو جس نے دیا تھا اور لیز کی زمین لے کر پورے قبرستان کو زمین بوس کر کے بعد میں وہ اپنا ری یوز کر سکتا کسی بھی کام کے لیے۔ خیر یہ محال ہے ہمارے پاس، تو کوئی آدمی ایک بار نماز پڑھ لے تو دعویٰ کر دیتا مسجد ہے، کسی کو دفنا دے تو پوری زمین پہ دعویٰ ہو جاتا ہے قبرستان ہے، یہاں ممکن ہے۔ لیکن ایسا کچھ ہوتا ہے لیز پر کہ ہم 30 سال کی لیز پہ دے رہے، انہوں نے قبرستان بنا دیا سامنے والے نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 30 ایئرز میں اگر ہڈیاں ختم ہوتی ہے اس آدمی کو بعد میں اختیار ہے کہ پورا توڑ دے اور واپس اپنا کنسٹرکشن وغیرہ جو کرنا چاہے اس پہ کر سکتا ہے، ایون اپنا گھر بنا سکتا ہے، کھیتی باڑی وغیرہ جو کرنا ہے کر سکتا ہے۔ کسی سوال کی قبریں سڑک کے کنارے ہوتی ہیں، کبھی رہائشی علاقوں میں ہوتی ہے، کبھی پہاڑوں پر، ایسے ایک ہی قبر اس طرح سے کہیں بھی کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو دیکھیے ابھی جو خبریں سڑک پر، پہاڑوں پر، رہائشی علاقوں میں، پہاڑوں پہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بنائی جاتی ہے قبرستان سے ہٹ کر کہ وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاندان قبیلہ تھا، وہ جا کے پہاڑ پہ بس گیا، کچھ سال کھیتی باڑی کی، رہائش کی، اب کوئی مر رہا تو نیچے لانا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہوں نے وہاں دفنانا شروع کر دیا۔ بعد میں وہی ہے کہ وہ کھیتی ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، پہاڑ چھوڑ کے آ گئے، تو خبر تو وہیں بنی ہوئی۔ کچھ لوگ کھیت میں رہنے گئے کسی جگہ، گاؤں سے ہٹ کر کھیتی میں کام کرنے لگے، پھر کھیت میں ایک مسجد بنا دی تاکہ وہاں نماز کے لیے گاؤں میں جانا یا کھیت سے نکل کے جانا دور ہوتا ہے، رات میں تو عشاء وغیرہ بہت مشکل ہوتا ہے، جانور وغیرہ ہوتے ہیں، مسجد ہی بنا لی، لوگ مرنے لگے، دفنانا بھی شروع کر دیا۔ تھوڑے دن بعد وہ کھیت تبدیل ہو گیا اور رہائشی علاقوں میں آ گیا، کھیت کو بیچ کے چلے گئے، مسجد بھی ختم ہوگی، وہ سیدھا ہو کے خبریں باقی دکھ رہی ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے مطلب کوئی بھی خواہش سے سڑکوں کے کنارے، شہروں کے بیچ میں نہیں بناتا ایسا۔ پرانے زمانے میں خبروں کو جگہ وغیرہ کافی آسانی سے ملتی تھی تو لوگوں نے لوگوں کو دفنایا اور قبرستانوں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نتیجہ قبرستان بہت زیادہ وسیع تعداد میں اتنے بڑے بڑے بن گئے جسی کو انتہا نہیں۔
اگر ہمارے شہر اورنگ آباد کو لے تو آپ ایسا کوئی علاقہ نہیں پائیں گے جس علاقے میں کوئی خبر نہ ہو. اور علامت یہ کہ پکی خبریں ہوتی تھی پرانے زمانے کی بنی ہوئی, وہ چونا وغیرہ جو لگا کے بنتی تھی چھوٹی اینٹ میں, اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ایسا حال ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ قبرستان سے وہ قبرستان تک پہلے خبریں ہوا کرتی ہوں گی. جہاں کم خبریں تھیں وہاں بستیاں بس گئی, خبروں کو ہٹا کر, جہاں زیادہ تھی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا دور دور تک. ریزن میں ان کے اسی زمانے میں یاد رکھیے جو دولت آباد ہے اورنگ آباد کی بالکل قریب, یہ ہندوستان کا دارالحکومت بن گیا تھا, اس کا کیپٹل بنا تھا. نتیجہ ایک بہت بڑی آبادی, لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب 1 ملین کے قریب اس کی پاپولیشن تھی جب یہ شفٹ ہوا تھا محمد بن تغلق کے زمانے میں. دلی سے جو انہوں نے مرکز کو شفٹ کر کے اورنگ آباد کر دیا تھا. ریزن انہوں نے کہا کہ مرکز کبھی بھی ایک وہ جائے ملک کے بیچ میں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ ڈیسیجن ایک اعتبار سے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ غلط ڈیسیجن تھا, اس لیے کہ نارتھ سے ہی کبھی بھی انڈیا کے اندر لوگ آئے, سی وغیرہ سے روٹ سے جنرلی پورچوگیز سے پہلے کوئی بھی انڈیا میں جنرلی نہیں آیا. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ نیچے آنے سے وہی کہ ان کی حکومت بھی چلے گئی, چونکہ اوپر سے پھر ان کے نیچے آنے کے بعد یاد رکھیے حکومت اوپر سے دوسرے آئے اور یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا. یاد رکھیے تغلق کے بعد لودھی زار انہوں نے تغلق کو ختم کر دیا. بہرحال تو ڈیسیجن صحیح نہیں تھا واللہ عالم. بہرحال تو قبرستان بنائے گئے چونکہ آبادیاں بہت بڑی ہو گئی تھی اس زمانے میں سٹی کی, تو ہر جگہ آپ دیکھتے خبریں 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 خبریں. تو میں بھی یہ اس زمانے کی ضرورتیں تھی, لوگوں نے بنا دیا. اور اسی لیے آپ کو کبھی سڑک کے کنارے, پہاڑوں کے اوپر, کھیتوں میں, شہروں کے بیچ میں دکھتی ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک طرف قبرستان ہو اور ایسی جگہ بنائے جائے جہاں لوگوں کو, رہائشی انسانوں کو تکلیف نہ ہو اور خبروں کو بھی جو خامخواہ کے لوگ چھیڑ چھاڑ نہ کرے, تو یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے. لیکن یہ جو بنی ہے مجبوری کی شکل میں ہو سکتا بنی ہوں گی, یا اس زمانے کی آبادیاں شہری ایسے ہوں گے کہ وہاں بنی اور بعد میں اب شہر بن کے جب پہلے قبرستان ہوا کرتے تھے. لیکن عام اعتبار سے یہ کہوں گا کہ قبرستانوں کو یا خبروں کو ہر جگہ نہیں بنانا چاہیے. السلام علیکم. فیض بھائی, کون سا کاروبار کیا جائے جس میں انسان کو اس کو پیسوں کے علاوہ انسانیت کی بھی خدمت ہو اور سماج کو بھی فائدہ ہو اور ثواب بھی ملے؟ کون سا کاروبار کرنا بہتر ہے؟ بھائی نے سوال کیا کون سا کاروبار ایسا کرنا چاہیے جس میں انسان کی خدمت بھی ہو, لوگوں کا فائدہ بھی ہو, خود کا فائدہ بھی ہو, انسان کو ثواب بھی ملے. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے کوئی بھی حلال کاروبار آپ کریں اس نیت سے کہ اللہ اس سے حلال روزی کماؤ اور ساتھ میں لوگوں کی مدد بھی ہو, مجھے ثواب بھی ملے فلاں, تو ہر کاروبار آپ کو فائدہ دینے والا ہے. جیسا مثال کے طور پر میں ایک شادی خانہ ہی بنا رہا ہوں, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ شادیاں کر رہے ہیں, اسے بہت تکلیف ہوتی ہے, ٹریفک جامس ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو لوگوں کی سہولت ملے, مجھے انکم بھی ملے اور مجھے اجر بھی ملے. تو لوگ شادی خانے دے رہے ہیں 20,000 روپئے ایک دن کا, میں اس کو 10 سے دوں گا تاکہ ہمارے بھائیوں کی سہولت بھی ملے. تو یہ خود بخود کنورٹ ہوگی نا چیزیں. مطلب اس کے لیے اسپیشلی میں نے ہوٹل کھولی کھانے, میں اس لیے ہوٹل کھول رہا ہوں کہ مسافر بہت آتے ہیں میرے علاقے میں, وہ کھانا کھا لے بیچارے. تو میں نے نیت کیا رکھی مسافر کو کھانا کھلاؤں, کماؤ بھی, ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے میرا انٹینشن ہے, اور لوگ خامخواہ کی پیسہ ادھر ضائع نہ کریں. میں سستا کھانا اور اچھا کھانا ان کو, صحت مند کھانا ان کو دینے, مطلب صحت بخش کھانا دینے کی ان کو کوشش کروں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو یہ بزنس بھی آپ کا کنورٹ ہو گیا. تو اس میں ثواب کا ثواب, انکم کی انکم, فائدہ کا فائدہ, خدمت کی خدمت, مطلب کھانا کھلانا لوگوں کی خدمت ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. ایک آدمی نے ایک کام کیا جو واقعی میں فائدے کا تھا, جیسا کہ اس نے مسجد کی تعمیر کی, اس نیت سے کی کہ لوگ نماز پڑھنے آئے تو اس کو لوگوں کے نماز پڑھنے کا اجر ملے گا. اس نے نیت یہ کی کہ مسجد بناؤں گا تو لوگ نماز پڑھائیں گے تو سامنے اپنی دکان ڈالوں گا تو میرے کسٹمر بڑھیں گے, تو اس کو کسٹمر بڑھانے کا فائدہ ملا, مسجد بنانے کا اجر نہیں ملا. تو سب نیت پر ہے. تو ایک نیک کام کے لیے بھی انسان غلط نیت کر لے یا صحیح نیت نہ کرے تو نقصان, اور ایک کام جو جائز اور حلال ہے اس کے لیے نیت اچھی رکھے تو حلال کام کا کام اور اجر کا. جیسے کہ علماء لکھتے ہیں مباح عمل کے پیچھے نیت اگر درست ہو جائے تو مباح عمل بھی ثواب دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا مباح ہے, میری ضرورت ہے, لیکن اگر میں کھانا اس نیت سکھاؤں کہ اللہ اس سے جو مجھے طاقت ملیں گی, اس طاقت توانائی کو میں تیرے دین کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے, انسانیت کے فائدے کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے کروں گا, تو پھر کیا ہو گیا, یہ عمل بھی ثواب کا کام ہوں گے. میں نے گھر کے اندر کھڑکی دروازے لگائے, اس نیت سے کھڑکی دروازے لگائے کہ اس سے مہمان وغیرہ آئیں گے, میں تو آؤں گا جاؤں گا وہی ہے, لیکن اس سے مہمان وغیرہ آئیں گے اور سمجھ ہوا آئیں گی, اذان کی آوازیں آئیں گی, فلاں ہوں گی, تو یہ کھڑکی لگانا مباح ہوا, دروازے بنانا مباح ہوا, لیکن آپ کو اجر بھی دینا شروع کر دیں گے. میں جم کو جا رہا ہوں, میں صحت بنا رہا ہوں, میں رننگ کرتا ہوں تاکہ میں اللہ کے سامنے دیر تک کھڑا رہ سکوں, اس کے سامنے حاضری دے سکوں, اس کی عبادتیں ڈٹ کر سکوں مضبوطی کے ساتھ, لوگوں کی انسانیت کی مدد کروں, تو یہ مباح عمل ہے. صحت کا ایکسرسائز کرنا یہ بھی اجر دینے والا بن جائے گا. تو یہ ڈیپینڈ ہے, تو ایسا ہم کو پرٹیکولر نہیں بول سکتے کہ یہ, کیونکہ لوگوں نے ایسا خدمت خلق کے نام سے شعبے کھول دیے, دواخانے کھول دیے, دواؤں کی دکانیں کھول دی, لیکن مقصد خدمت خلق نہیں, مقصد کمپلیٹلی جو ہے مانیٹری بینیفٹس ہے. تو یہ حالانکہ اول واقعی میں خدمت خلق کا, لیکن نیت بدلنے کی وجہ سے ان کو اجر نہیں دیں گا. اور اسی کے برعکس آپ کو ایسا کام کرے جو ہٹ کرو, تو میں یہ کہوں گا ہر جائز کام جس کے پیچھے آپ کی نیت درست ہو
تو وہ آپ کاروبار وغیرہ آپ کو ثواب بھی دیں گا, آپ کو انکم بھی دیں گا, انسانی خدمت, کئی چیزیں ہو سکتی ہے اس کے اندر یاد رکھیں. تو لہٰذا پرٹیکولرلی کسی کاروبار کو بتانا ناممکن ہے, کئی چیزیں اس کے اندر فٹ ہو سکتی ہے آپ کی نیت پہ اور ماحول حالات اور اس کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. جیسا مثال کے طور پہ آپ کے علاقے میں اسکول کوئی نہیں چلا ہوا ہے, بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, آپ نے اسکول کھولا تاکہ بچے تعلیم یافتہ ہو, لیکن آپ انکم بھی کریں گے اس سے, تو آپ کو اسکول کھولنے کا اجر و ثواب, بچوں کو علم دینے کا اجر و ثواب, حلال انکم کمانے کا بھی آپ کو اجر ملے گا, حلال انکم کا اپنے سورس وہ ہے, اور کئی لوگوں کو روزگار مل گیا اس سے, ٹیچرز سب کا اجر ملے گا. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے تم نے تو کمایا اسکول کھول کے, لیکن آپ کی نیت کمانا اصل نہیں تھا, خدمت تھی, ساتھ میں حلال روزی بھی تھی, ساتھ میں لوگوں کو روزگار دینا بھی تھا, آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث کے اندر جو الفاظ ہے آپ نے سنے کہ جو شخص کسی علاقے کو بسائے تو جو اس پہ اچھائی کا کام ہوں گا کہ اس سب کا اجر اس کو ملتا ہے جس نے اس علاقے کو بسایا. تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی پلاٹنگ کرتے ہیں نا, لوگوں کا سوچ کے پلاٹنگ کرتے ہیں, فیوچر کا سوچ کے پلاٹنگ کرتے ہیں, نئی آبادیاں بسانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ان آبادیوں میں لوگ آئے, میرے وجہ سے لوگ یہاں آئے, اچھی زندگیاں جیے, تو اس کا اجر ملے گا. اور وہیں جو پلاٹنگ دھوکہ دینے کے لیے, ایک کا پلاٹ دوسروں کو بیچنے کے لیے, اچھی خاصی بستیوں خراب کرنے کے لیے دوسری بستیاں بناتے ہیں, تو ان کو گناہ بھی ملے گا. تو ایک بستی بسانے والے کو دیکھیے اجر ہے, حالانکہ اس میں وہ کمائیں گے نا بستی بسا کر, لیکن چونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اس سے امت مسلمہ بڑھیں گی, نئی مساجد بنیں گی, نئی بازار بنیں گے, تو کتنے روزگار بنیں گے, مجھے سب کا اجر ملے گا, تو اس کو بھی ایک حصہ ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کام پھر آپ کا ایسا فائدہ دینے والا ہو سکتا ہے, اس میں خدمت بھی ہوں گی, اجر بھی ملیں گا, ثواب بھی ملیں گا, اور آپ کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا. کسی نے سوال کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک یتیم کی کفالت کا ذمہ لیا ہے, اس پر خرچ کرنا کیا مجھے صدقہ کرنے کا اجر دیں گا یا مجھے صدقے کے لیے باہر خرچ کرنا ہوگا؟ تو دیکھیے, اگر کسی یتیم کی کفالت کا آپ نے ذمہ لیا ہے اور یہ ذمہ آپ پر پہلے سے عائد نہیں تھا, آپ نے اس کو اٹھایا ہے, تو آپ جو اس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ خود بخود صدقہ ہو گیا ہے. آپ اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہے تو اور بھی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. لیکن یہ وہ یتیم ہے جس کا ذمہ آپ پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی بڑا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا, تو اس کا چھوٹا بھائی یتیم ہو گیا, لیکن یہ چھوٹا بھائی کو کیا ہے, اس کا ذمہ ہے, یہ تو اس کی ذمہ داری میں آیا نا چھوٹا بھائی. تو یہاں تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں اس یتیم پہ خرچ کر رہا تو میں الگ خرچ کروں, کرنا ہی, چونکہ یہ تو آپ کے ذمے میں آ گیا. اسی طرح کوئی انسان تھا اور اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے چچا پر, دادا پر, ان کے اوپر ذمہ آتا ہے ان بچوں کا کہ ان کو سنبھالے, اس لیے کہ ان کے خاندان کے بچے ہیں, تو یہ تو ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ لیا مطلب وہ کام جو آپ کا نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو ذمہ بولتے ہیں. تو آپ نے ذمہ داری لی کہ بھائی محلے میں ایک بچہ یتیم تھا, رشتہ داروں میں ایک بچہ یتیم تھا, جس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں تھی, لیکن میں نے اٹھائی ہے کہ چلو بھائی میں اس کو رکھتا ہوں. تو اگر اس کو آپ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, اس کی ذمہ داری اٹھانا ہی آپ کے لیے صدقہ ہے, یہ آپ کے انشاءاللہ کفایت کر جائیں گا. اس سے زائد آپ خرچ کرنا چاہے کرے, نہ بھی کرے تو یہ خود ایک صدقے میں انشاءاللہ آ جائیں گا. لیکن اگر وہ آپ کا ذمہ تھا تو پھر تو آپ کو اس پہ خرچ کرنا واجب اور ضروری تھا. اس کے علاوہ پھر آپ صدقہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کا ذمہ بھی ہے اور وہ ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ آپ صدقہ کریں, تو ظاہر سی بات ہے اللہ آپ سے کچھ کریں گا بھی نہیں. اور صدقہ ویسے بھی نفلی ہوتا ہے, فرض میں تو صرف زکات آتی ہے مالی عبادت میں نا. فرض اگر آپ دے رہے ہیں تو صدقات کے بارے میں یہ ایک نفلی چیز ہے, کرنا چاہیے, بہت افضل ہے, لیکن آپ کی پوچھ اور پکڑ نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کیا, سوائے اس کے کہ جو آپ کے ذمہ ہے وہ تو آپ کو کرتے رہنا ہے, یاد رکھیے. السلام علیکم. یہ اپن سفر کرتے کوئی مسجد نظر آتی راستے پر, اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد کوئی کونے میں خبر دکھ جاتی, یا باہر نکلنے کے بعد دکھ جاتی, یا مسجد کے اندر ہی کونے میں دکھ جاتی, اس کا کیا کرے؟ سوال آیا کہ آدمی سفر میں ہے, کسی مسجد کو دیکھتا ہے, وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر والی مسجد تھی. تو یاد رکھیے, اگر وہ مسجد کے اندر قبر تھی لیکن وہ قبر والی مسجد نہیں تھی, قبر والی مسجد سے مراد یہ وہ مسجد جس میں درگاہ, اور وہ بالکل واضح دکھتا ہے درگاہ ہے, پھر ساتھ مسجد, وہاں آپ مت پڑھے. لیکن ایسی جگہ ہے جہاں قبر دکھتی نہیں, کسی عام انسان کی, اور وہ قبر کے لیے بنائی مسجد نہیں ہے, مطلب مسجد بناتے بناتے خبر آ گئی, مسجد کو بڑا کرنے میں آ گیا, ایکسپانشن میں ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو ہٹا دیا جائے, لیکن ہمارے پاس لوگ ہٹاتے نہیں, بڑا ڈرتے ہیں, اور وہ ویسی ہو جاتی رہ جاتی ہے. تو اس معاملے میں انشاءاللہ اگر وہ خبر آپ کے نماز کے جہاں آپ کھڑے تھے قبلے کی طرف نہیں تھی, سامنے نہیں تھی, تو آپ کی نماز درست ہے, آپ کو نماز وغیرہ دہرانے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ آپ نے نماز پڑھی پھر دیکھا رہے یا تو سائڈ میں خبر ہے نا. میں نے تو ایک مسجد ایسی دیکھی عجیب و غریب, جس کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے میں خود بچ گیا. مطلب مسجد کے بیچ میں قبر ہے اور اوپر قبر نہیں ہے, 4 فٹ نیچے قبر ہے, اس میں کوئی ڈھکا ہوا بھی نہیں. وہ اس مسجد میں اچانک چلے گیا, جہاں مسجد وہاں گیا, جب گیا تو کسی نے روک لیا, چونکہ اندھیرے میں دکھ بھی نہیں رہی, گڑا ہے, سیدھا گڑا. کم از کم اس پہ کچھ تو ڈالتے, سیدھا گڑا.
جاؤ مسجد. اب کون سوچتا ہے جاؤ اتنی بڑی مسجد, آدمی ایسے چلتا نا کسی مسجد میں, کسی نے ایک دم پکڑ لیا, ارے سامنے گڑا ہے, جب گڑے میں دیکھے تو خبر. اور یہ عجیب و غریب معاملہ, لوگ اللہ رحم کرے, ان کا کام تھا اس خبر کو بنا دیتے, اسٹیپ بنا دیتے, اس کے اوپر ختم کر دیتے. اب رکھا انہوں نے اٹھا کے. بہرحال تو یہ تو ایک آپ کو علم نہیں تھا اور آپ کو پتا نہیں تھا. اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو آپ اپنی نماز پڑھے چلے. اچھا قبلے کی طرف تھی, آپ کو معلوم ہے, تو بھی آپ کی نماز درست ہے, چونکہ بیچ میں دیوار کی آڑ تھی اور آپ مجبور تھے, آپ کو پتا ہی تھا. چونکہ ایسا ہوتا ہے نا کسی مسجد میں آپ گئے تو کیا پورے مسجد کو گول چکر مار کے دیکھتے کیا پہلے کہ آگے خبر ہے نہیں ہے, آپ اس نے زن رکھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں کہ بھائی سب صاف ہوگا. لیکن ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ کچھ مسجد تو قبرستان کے اندر ہی بنی ہوئی سیدھا. تو اب آپ کو تو علم نہیں تھا, آپ گھوم کے دیکھ نہیں سکتے تھے, ہائی وے پہ تھا, بس آپ نے گئے نماز پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نیت کو دیکھیں گا. یہاں اتنی باریکیوں کو, چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت زیادہ نہیں آزماتا. یہ آپ نے جو ظاہر دیکھ سکتے تھے آپ نے دیکھا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے آپ روز ایک جگہ سفر کر کے جا رہے, رات میں نماز پڑھتے ہیں, عشاء وغیرہ ملتی ہے, نکل جاتے ہیں, کسی دن میں چلے گئے تو پتا چلا وہ خبریں پوری مسجد. کیا کریں گے آپ مجبور تھے, یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ کی نیت کو دیکھیں گا, اس لیے کہ اتنا سب سروے کرنا ممکن نہیں ہوتا. ایک سوال بیچ میں آیا تھا, میں نے جواب دیا تھا. کچھ لوگ تھے وہ اپنے کھیت میں جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے, اور وہاں وہ کیا کرتے تھے, سورج وغیرہ کی سمت ان کو آئیڈیا نہیں تھا, قبلہ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا, تو وہاں ایک دور مسجد تھی. تو مسجد کے ایسے کچھ 11 یا 12 کالمز تھے, ایسے دکھتے تھے, سمجھ آپ, چوڑائی ایسے دکھتی تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ایسی مسجد ہے جو 11 اور 12 اس کے آرچز ہے, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ویسے. اب ایک دن ان کا کسی وجہ سے وہ مسجد تک جانا ہو, جو کافی دور جانا ہو, جب جا کے دیکھے تو مسجد 3 آدمیوں کی صف کے حساب سے بنی ہوئی تھی. تو قبلہ ادھر تھا اور وہ آرچز ایسے بنے ہوئے تھے. اب ایسی مسجد کیوں بنایا تھا, اس میں صرف 3 لوگ ایک صف میں کھڑے ہو سکتے, 3 اور ایسا پیچھے تک جا رہی تھی. تو جس کو ایسا مسجد سمجھ رہے تھے وہ ایکچولی قبلہ ادھر, وہ قبلہ ادھر تھا اس کا, اور وہ نماز کئی سالوں تک ایسی پڑھ لی. مطلب روز نہیں, لیکن جب بھی جاتے تھے کھیت اس کو دیکھ کے پڑھ لیتے تھے. جب جا کے دیکھا تو قبلہ ادھر ہے, اور کسی نے پتا نہیں کیوں ایسی مسجد بنائی, اس کے آرچ سے 3 کی صفیں خالی پوری, ایک کے پیچھے کئی صفیں, پتہ نہیں کیوں بنی تھی ایسی. اب یہاں بھی بیچارے مجبور ہو گئے تھے, ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا نا کچھ بھی, تو یہ ایک مجبوری ہے. تو ایسا اب یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھیں گا, تو لہٰذا آپ کو نماز انشاءاللہ اس دہرانے کی ضرورت نہیں. آئندہ کوشش کرے کہ دیکھ لے, لیکن کبھی پر ہائی ویز پر, اس پر سفر میں یہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہوتی ہیں. اللہ انشاءاللہ ہمارے انٹینشن اور نیت کو دیکھیں گا. کسی نے سوال کیا, اکارڈنگ ٹو اسلام گھر کے اندر شوریک رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اکارڈنگ ٹو اسلام گھر کو صاف رکھنا اچھی بات ہے, لیکن شوریک گھر میں ہونا یا باہر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جوتا وہ گندی چیز نہیں ہے اندر کی. ہاں وہ پیروں کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ گندگی وغیرہ میں جاتا ہے, لیکن اس کی ذات سے گندا نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ جوتوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں, ان جوتوں کو اگر صاف کر لے تو ان کے اندر نماز بھی پڑھ سکتے جب تک اس میں غلاظت نہ لگی ہو. اور مٹی وغیرہ تو غلاظت ہوتی ہی نہیں, یاد رکھیں. دھول مٹی جو ہے وہ غلاظت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا شریعت میں, بلکہ غلاظت اگر لگی ہو کسی چیز پر اور دھول مٹی میں چلا جائے تو سب پاک اور صاف ہو جاتی ہے نا. واقعہ وہ حدیث میں ایک واقعہ عورت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ نے جو پردے کا حکم دیا وہ نیچے لڑتا ہے ہمارا پردہ. اب جب نیچے لڑتا ہے تو غلاظت میں جاتا ہے. غلاظت مطلب انسانی خارورہ, پیشاب یا پیخانے میں چلا جاتا ہے, روایت کے الفاظ. تو ہم کیا کریں, کیا ہم اس کو اٹھا لیں؟ اتنی دیر کے لیے صحابہ نے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں اس کو اٹھاؤ مت. تو کہا گندگی میں جاتا ہے, تو کہا گندگی میں جاتا ہے تو پھر مٹی میں بھی جاتا ہوں گا. مطلب جب وہ گندگی میں سے نکل کے چلا تو پھر کیا میں گیا, مٹی میں گیا. تو کہا مٹی اس کو صاف کر دیتی ہے, کیونکہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے. تو لہٰذا اگر جوتا صاف ہے تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ مسجد نہیں جس میں خالین وغیرہ ہوتے, اس میں جوتے مت پڑی نماز. لیکن جو مسجد ہے جس میں خالین وغیرہ نہیں ہے, آپ چل رہے اور باوضو ہے, آپ جوتا پہنا ہوا تھا, تو آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ابو داؤد کی روایت میں آپ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے, آپ نے نماز کے بعد میں جوتے اتار دی, سارے صحابہ نے اتار کے رکھ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہے میرے صحابہ تم نے کیوں جوتے اتارے؟ تو کہا ہمیں کیا ہونا, آپ نے جوتے اتارے, ہم نے جوتے اتار دیے. کیونکہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے کی نماز کی حالت میں کہا کہ آپ کے جوتوں میں غلاظت لگی ہے, لہٰذا میں نے اس کو اتار دیا. تو پتا چلا صاف اگر جوتا ہے اس میں نماز ہوتی ہے. اور مسجد نبی میں کوئی خالین وغیرہ نہیں تھی, ریت پر سیدھے نماز پڑھی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں ہی نماز پڑھتے تھے. اور یہ جوتے بہت لمبے ہوتے ہیں, اور اس کے بنس اوپر باندھے جاتے تھے, لیس جس کو بولتے ہیں, کافی وہ ہوتے نا, لمبا شوز ہوتا ہے, پھر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لیس باندھتے ہیں اس کے, اس ٹائپ کے شوز ہوتے تھے جو کافی اوپر تک چڑھ کر آتے تھے, آدھی پنڈلیوں تک وہ شوز ہوتے تھے. وہ شوز تھے جو کہ جنرلی جب پہنے جاتے تھے تو اتارے بھی نہیں جاتے تھے, اسی میں کھا رہے, اسی میں گھوم رہے, اسی میں پھر رہے. جب وضو وغیرہ کرنا تو اس کو اتارا جاتا تھا. وہ شوز تھے یاد رکھیں, لیدر وغیرہ. تو بہرحال تو شو ریک کو گھر میں رکھنے میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یاد رکھیں بس صفائی کا خیال رکھیں. کس کو گندگی لگ گیا تو پہلے کو صاف کرنے کا میٹ ہو اس پہ صاف کرے آئے, اس میں رکھ دے, تو کوئی شو ریک کو باہر اندر رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ اس کو توہم میں لیتے ہیں کہ شورا گھر کے سامنے رات اس سے نحوست آتی,
چھپانا چاہیے. اندر رہا تو فلاں ہوتا, اوپر رہا تو فلاں ہوتا, نیچے رہا تو فلاں ہوتا, جوتا سیدھا رہا تو فلاں ہوتا, الٹا ہو گیا تقدیر بدل جاتی. اس لیے الٹی چپل کو سیدھا کرنے کا وقت اپنے اسلوب بھاگو, چپل الٹی ہوتی ہے نا, سب سیدھا کرنے کو ہوتا ہے. آج کل تو الحمدللہ لوگ سمجھ گئے, لیکن پہلے بہت ہم چھوٹے تھے تو بالکل بڑے لوگ چپل سیدھی کرو جاؤ, مطلب دوسروں کا. ہاں کوئی آدمی سفر کر رہا ہے, کوئی آدمی جانا چاہتا ہے, چپلوں کو سیدھی رکھنا اچھا ہے, ترتیب چاہ کے اتارنے رکھنے پہننے میں آسانی ہوتی, اس کو الٹی ہو جانے سے کوئی فرق, لیکن اتنا اس کو اپشگن مانا جاتا تھا الٹی چپل. تو ویسا کچھ نہیں, تو گھر میں بھی رکھیں, باہر رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کریں. یا جہاں صفائی کا زیادہ معاملہ اچھا ہو وہاں رکھیں, باہر زیادہ صاف رہ سکتا وہاں رکھیں, اندر زیادہ صاف رہ سکتا وہاں رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا, جانوروں کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پالتو جانور کی فوت پر دن غمگین ہو جاتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ دو سوالات ہیں ایکچولی. جانوروں کا انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ چلیے جانوروں کے انتقال کی بات ہوگی تو جانوروں کے بارے میں دو چار باتیں ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں آپ کو اس کے اندر. جانوروں سے ریلیٹڈ, ان کے موت سے ریلیٹڈ, آخرت میں کیا ہوگا اس سے سب لے لیتے ہیں ہم ایک ہی ساتھ. تو سب سے پہلی چیز, جانوروں کا انتقال ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو جانوروں کے انتقال ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا. جیسے کہ ان کی روح قبض کرنے کون آتا ہے ہم کو نہیں پتا. کیا ملک الموت ان کے لیے آتے ہیں ہم کو نہیں پتا اس کے بارے میں. کیا ان کے لیے کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی جانوروں کا انتقال ہوا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم تک کوئی باتیں آئی نہیں, تو گیس ورک کرنے کا فائدہ ہے نہیں اس کے اندر. کچھ لوگوں نے یہاں یہ چیز لکھی, لیکن یہ روایتیں موضوع ہے, یاد رکھیں موضوع ہے, یاد رکھیں, جو آپ نے کبھی سنی ہونگی. انہوں نے یہ لکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اس بات کو, لیکن یہ موضوع روایت ہے کہ جب تک ایک جانور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے, جب وہ اللہ کا ذکر بولتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے. لیکن یہ روایت موضوع ہے. موضوع مطلب من گڑت تو جھوٹی, اور کچھ نے کہا کسی کا قول ہے, لوگوں نے لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منسوخ کر دیا ہے. تو یہ بات درست نہیں, چونکہ اسے کئی واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں اور کئی چیزیں لکھی ہے اس معاملے میں. اس میں بڑا مشہور واقعہ ضعیف روایت کے بیسس سے بنایا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے والد کے ساتھ مچھلی کے شکار پہ گئے. واللہ عالم پتہ نہیں مچھلی تھی نہیں تھی کیا تھی, چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد کابل کے رہنے والے تھے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ یا تو نسلاً فارسی تھے یا کچھ لوگوں نے لگا وہ پٹھان تھے, یاد رکھیں, اس لیے کہ وہ کابل میں کیا کریں گے کہ انسان فارسی جا کے, چونکہ فارسی حکومت بہت عالیشان حکومت تھی, یاد رکھیں اس زمانے, وہ کیوں جا کے کابل کے اندر رہیں گا کوئی انسان. بہرحال جو بھی ان کا نسل تھا, اکثر تو کہا لوگوں نے فارسی تھے, لیکن کچھ نے تو پٹھان بھی تھے نسل سے, یاد رکھیں. تو بہرحال تو وہ شکار کر رہے تھے مچھلی کا, پتہ نہیں وہاں دریا ہے نہیں اتنا بڑا, تو پھر وہ مچھلی نکالتے اور پھر جمع کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے سے کہا ابو حنیفہ سے کہ چلو اب نکلیں گے. دیکھا ایک بھی مچھلی نہیں ٹوکری میں, اس میں تو ایک بھی مچھلی نہیں ٹوکری میں, کیا بات ہے کہاں چلے گی؟ تو کہا جب آپ نے مچھلی نکالا تو مجھے لگا اللہ کا ذکر اس نے بھول گئی, میں نے ایک بار اور ڈال دیا تھا کہ اور ذکر کرے جا کر, ہو سکتا بھول گئی, چونکہ وہ روایت کے مطابق وہ جو موضوع روایت ہے, لیکن ابھی واقعہ بھی کتنا صحیح مجھے نہیں بتا. تو وہ ڈالتے رہے حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ایک بھی مچھلی آخر میں تھی نہیں, اس کے اندر سب اندر چلے گئی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا بھول گئی ہوں گی, میں نے پھر ڈال دیا کہ اور ذکر کرے اللہ کا تاکہ اور زندہ رہے, واللہ عالم. بہرحال تو یہ روایت تو موضوع ہے, تو اس کا کوئی بیس نہیں ہے, تو یہ بات آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جانوروں کی موت آتی ہے جب تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھا وہ جیتے ہیں, جب وہ مرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہم نہیں جانتے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ساتھ. تو یاد رکھیں آخرت میں جانور جمع کی جائیں گے جیسے انسان اور جن جمع کی جائیں گے. قرآن کئی آیت ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں انسانوں کو جانوروں کو جمع کریں گے. ایک اس میں کہ اللہ تعالیٰ خوکار جانوروں کو روز قیامت جمع کرنے والے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, علماء لکھتے ہیں کہ جانور بھی روز قیامت جمع ہوں گے, جن جمع ہوں گے, انسان جمع ہوں گے, اور جانور چرند پرند مچھلیاں سب, مطلب اینیمل کنگڈم میں ہر چیز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے, وہ بھی روز قیامت جمع ہونے والے. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بعد, جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جمع ہونے کے بعد یہ باتیں ہم کو ملتی, یاد رکھیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا, اور اس درجے انصاف ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک سینگ والی بکری جس نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک ڈوس نہیں ماری ہوں گی, سینگ مارا ہوگا, روز قیامت دونوں زندہ ہوں گے, اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے. اللہ سینگ جس کو نہیں تھے اس کو سینگ دیں گا, سینگ والی بکری کو ڈوس نہیں مارے گا. دنیا میں جس کو سینگ نہیں تھا وہ بکری کو اب سینگ ملیں گا, اور جس نے اس کو سینگ ماری تھی یہ بکری اس کو بدلہ لیں گے, اس سے مطلب اس کو ایک ماریں گے اور پھر ختم کرتے جائیں گے. تو پتا چلا روز خان بدلہ ہونے والا. اب سوال ایک اور آتا ہے, کیا ان کو جزا اور سزا ہے؟ پھر بدلہ تو ہو گیا, انصاف تو ہو گیا دونوں میں, کہ جزا اور سزا ہے؟ تو نہیں, جانوروں کو جنت اور جہنم دونوں نہیں ہے, ان کو جزا اور سزا نہیں ہے, پنشمنٹ اور ان کو اس کے علاوہ ریوارڈ نہیں ملنے والا ہے. ایک روایت کے مطابق جو جانور ہے وہ سب کے سب بدلہ لیں گے ایک دوسرے سے, جو بھی تو بدلہ ان کا تھا اللہ ہے وہ کرائیں گا انصاف. انصاف ہونے کے بعد یہ مٹی بن جائیں گے,
کیا بن جائیں گے؟ مٹی بن جائیں گے. کچھ روایتوں کے مفہوم کے مطابق جو آخرت میں جو مٹی ہوں گی جنت کی وہ مٹی بن جائیں گے. تو یہ مٹی بن جائیں گے. ان کا جزا اور سزا دونوں ہی نہیں ہے, لیکن ان میں انصاف ہونے والا, یہ بات بھی ہم کو پتا چلی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا اگر جانور مرے تو اس کو دفنانا چاہیے, یہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو دیکھیے جانور اگر مرے تو اس کو دفنا بھی سکتے ہیں, آپ کو دفنانا ہے تاکہ انسانوں کو تکلیف سے بچایا جا سکے, یا یوں ہی چھوڑ دینا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. دونوں باتیں ہیں. آپ تو کتنی مطلب ظالمانہ بات کر رہے ہیں آپ یوں ہی چھوڑنے کی, دونوں کو کانٹیکس میں سمجھنا پڑیں گے. جیسے ایک جانور مرا اور شہر میں مرا تو اس کی تکلیف سے, اس کی بدبو سے, اس کے کیڑوں سے انسانوں کو تکلیف ہوں گی, تو یہاں کیا افضل ہوگا؟ دفنا دینا. لیکن ایک جانور مرا جنگل میں تو کیا کرنا چاہیے؟ اوپر ہی رکھنا چاہیے. کیوں؟ تو ایکو سسٹم میں دوسرا جانور اس کو کھائیں گا نا, تو ایک سسٹم چلتا رہے گا نا. دفنانے کی ضرورت نہیں, ڈیپینڈ والا ہے. نہ دفنانے کی ممانعت ہے نہ اوپر چھوڑنے کا گناہ ہے, دونوں چیزیں اپنی جگہ ڈیپینڈ ہے. اگر اسے کھلا رکھنے سے شہر والوں کو, انسانوں کو, زندوں کو تکلیف ہوں گی تو دفنانا افضل ہے. اگر ویسا نہیں ہے تو کھلا چھوڑ دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے گزری, روایت میں آتا ہے, اور ایک بکری مری ہوئی تھی. آپ نے کہا اس کی کھال اتار کے استعمال کر لیتے, تو وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بکری مری ہوئی ہے, تو کہا اس کی مرے ہوئے ہونے سے اس کا گوشت حرام ہوا, اس کی کھال نہیں. تو روایت میں کیا ہے, بکری مری ہوئی باہر پڑی ہوئی تھی, دفنایا نہیں گیا تھا. اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اس کی کھال نکالنے کے بعد اس کو دفنا دو, نہیں کہا. تو پتا چلا اگر انسانوں کو نقصان ہے تو دفنایا جا سکتا ہے, لیکن کھلا بھی چھوڑا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کتے کھاتے ہوں گے زمانے میں, بھیڑیے رات میں آ کے کھاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ اپنے پالتو جانور جو یہ کھاتے ہیں ان کو ڈال دیتے ہوں گے. جیسا ٹھیک ہے میں تو نہیں کھا سکتا مرا ہوا جانور, لیکن مرے ہوئے جانور کا گوشت کو دوسرا جانور کھا سکتا ہے نا میرا. جیسا کسی نے سوال کیا تھا کہ شیر ہے میں نے پالا ہوا, ہمارے پاس تو نہیں پالتے کو, لیکن بہت سارے علاقے دنیا میں شیر پالا جا سکتا ہے, اجازت ہے, تو اس شیر کو کیا میں سور کا گوشت کھلا سکتا ہوں؟ کیونکہ شیر کے لیے تو جائز ہے نا, تو اس کے لیے کوئی حرام نہیں, جو چیز کھاتا ہے کھائے. تو علماء نے کہا کہ ہاں بالکل اس کو کھلایا جا سکتا ہے سور, لیکن یہ سور خرید کے نہیں کھلایا جا سکتا. جیسے کوئی مرا ہوا سور ہے اور وہ پھینک دیتا ہے تو آپ اس شیر کو کھلا دیں اپنے علاقے, لیکن آپ خرید کے نہیں, خریدنے میں چونکہ حرام چیز کی پرچیز کرنے کا گناہ ملے گا, لیکن ویسے ہی کھلا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا وہ جانور اگر مر گیا ہے دفنایا بھی جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے, ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے حتمی. دفنا بھی دے کوئی مسئلہ نہیں, تاکہ اس کی شر سے لوگ محفوظ رہے, کھلا چھوڑ دے تاکہ دوسرے جانور فائدہ اٹھائے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. یاد رکھیے یہ بھی ایک چیز ہے, یاد رکھیے. اب اس کے بعد سوال ہے کیا پالتو جانوروں کی فوت پر جو دن میں غم وغیرہ ہوتا ہے دن میں ہو جاتا ہے تو کیا کرے؟ تو دیکھیں پالتو جانوروں کی موت پر یا کسی بھی انسان کے کھونے پر, جانور کے کھونے پر, چاہیے چیز کے کھونے پر انسان غم ہوتا ہے, چاہے وہ بے جان چیز کی نہ ہو. جیسا کہ مجھے میرے موبائل سے بڑی محبت تھی, کھو گیا. مجھے میری گاڑی سے محبت تھی, چوری ہو گئی. میں نے گاڑی کو بڑا الٹر کرایا اور کسی نے اس کو لے گیا. میں نے ایک جھاڑ کو بہت محبت سے لگایا, کسی نے توڑ دیا. میں نے ایک جانور پالا, وہ مر گیا, تو غم ہوتا ہے. دس از سم تھنگ نیچرل, ہیومن نیچر ہے. تو اس جانور کے اوپر کوئی غم اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے سوگ بنانے کا کوئی طریقہ نہیں, اور اس میں تجاوز کرنا غلط ہے. تجاوز بولے تو کیا, آپ نے بلی پالی تھی, بلی مر گئی, اب جہاں تہاں بلی دکھ رہی رونا چالو, میرے کو میری بلی کی یاد آ گئی. اب تجاوز ہو گیا نا, ٹو مچ ہو گیا. پہلے جو لوگ مر رہے تھے رشتہ دار ان کو نہیں بول رہے آپ, کیونکہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی, اس کو زندگی بھر یاد کرے, برسیاں منا رہے, کیا کیا نہیں سوگ منا رہے. اب بلی کتوں کو بھی شامل کر لیں گے تو بہت ہی میزریبل لائف ہو جائیں گی انسان کی. کتنے غموں کو یاد رکھیں گا بیچارہ, ہے نا. تو ایک لمٹ میں اگر ہوتا ہے نا, کسی نیچرل مرغی پالی مر گئی غم ہوتا ہے, بلی پالی مر گئی, کتا پالا مر گیا, شکار کی جانور پالتے چیل کو مر گئے ایک دم, ہوتا ہے تک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور میرے بھائی عبداللہ سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ آئے اور میرے بھائی سے جو ہے مذاق کرنے لگے, اور مذاق کرتے کرتے دیکھا لیکن وہ خوش نہیں ہو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آج یہ خوش نہیں ہوتا میری بات پہ, حالانکہ میں روز آ کے اس کو خوش کرتا ہوں, کھیلتا ہوں اس کے ساتھ. تو کہ اللہ کا رسول, اس کا ایک چڑیا تھی اس کی, وہ مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس وجہ سے غم میں, آپ ہی نہیں کہا یہ غم غلط ہے اس کا, اس نے غم نہیں منانا چاہیے, یہ غم حرام. کہا ٹھیک ہے, اس کو آج برا لگ رہا ہے تو آج میں نہیں کروں گا, اور کل میں آ کے وہ کروں گا. جب بلکہ اس حدیث میں تو یہ بھی الفاظ ہے, آپ نے پوچھا اے ابو عمیر تمہارے چڑیا کا کیا معاملہ ہوا, تو کچھ لوگ کہتے شاید ان کا نام ابو عمیر تھا, کچھ نے کہا نہیں وہ چڑیا کا نام عمیر تھا, تو اللہ کے رسول نے ان کو مزاحیتاً کہا ابو عمیر, اس چڑیا کا جو نام انہوں نے عمیر رکھا تھا. ٹھیک ہے, کہ تمہارے غیر چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا, تو بتایا گیا کہ وہ تو مر گئی کل. تو آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے آج میں اس کو خوش نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ تھوڑا غم زدہ ہے, کل آتا ہوں. تو پتا چلا جانوروں کے مرنے پہ تھوڑا بہت غم انسان کو ہوتا ہے, سم تھنگ نیچرل, بٹ وہ اتنا پرولونگ نہ ہو اور اتنا نہ ہو کہ پورے زندے لوگوں کو ٹینشن آ جائے اس کا اور سب پریشان ہو جائے, ہے نا. والدین کو فکر چالو ہو جائے کہ جانور مرا تو اتنا ہو رہا ہے, ہمارے مرنے پہ تو یہ خود مر جائیں گا. تو ایک لمٹ میں ہر چیز ہونا چاہیے, بہر ہے. تو یہ جانوروں کے بارے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر چیز ہم نے دیکھ لی. انتقال کے وقت فرشتے وغیرہ آتے, واللہ عالم.
آخرت میں ان میں انصاف ہونے والا ہے، لیکن یہ جنت اور جہنم میں نہیں جائیں گے. مرنے کے بعد ان کو دفنایا بھی جا سکتا ہے اور ویسا چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اور انسان کا ایک نیچرل ہے غمگین ہونا ان کی موت پر یا گمنے پر، یہ ایک نیچرل ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ود ان لمٹس، اور تجاوز اس میں نہ ہو اور حد سے زیادہ آگے نہ بڑھے انسان.